یہ ہے حضرت مولانا امین القادری صاحب اور حضرت مولانا امین القادری صاحب کی یہ تقریر، جس میں کہ جو شادی بیاہ میں تمام طریقے کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں تک کہ عورتیں آج کے دور میں ڈانس بھی کرتی ہیں، ناچتی بھی ہیں، گاتی بھی ہیں، جبکہ حکم یہی ہے کہ وہ پردے میں رہیں گی، اور یہاں تک کہ قرآن حکیم بھی وہ اونچی آواز میں نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اسی کے متعلق لے کر کے ایک تقریر آپ کی حاضر ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ شراب تک تقسیم ہوتی ہے، بتائیے شادیوں میں لوگ شراب یہ حالت ہے، شراب تقسیم ہوتی ہے۔ آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی، لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں۔ رت جگہوں میں شراب بانٹی جاتی ہے۔ دولہے کے باپ کو، دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے، اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹتی اور گھروں میں زگزگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے، جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائے، بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، کبھی سوچئے تو صحیح۔ عورتوں کا حال یہ ہے، وہ رت جگہوں میں ناچتی ہیں، وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے، عورتیں شادیوں میں ناچتی، عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں رت جگہ کی رسم، اس کی رسم، اس کی رسم۔ میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے، بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے؟ وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے؟ اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا، بتائیں نا، چک چک ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے۔ بالکل، گناہ کوئی کرے، اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ پتہ چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے غداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہاری اولاد کو تمہارا غدار بنا دیتا ہے۔ ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ ڈگری دلا رہے ہیں، لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے، کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے، کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے ہونے کے بعد تو اور ہو گئے، اس لیے بے وفا ہیں۔ میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر، پھر بھی بچے وفادار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے، اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا۔ آج ماں باپ بچوں کو ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں، انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ۔ تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے، تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید۔ یاد رکھنا، اگر اللہ پہاڑ
تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے, یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو, اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے, بھائیوں کی بھی توجہ, بہنوں کی بھی توجہ. ارے ڈلپ کے اللہ اکبر نرم نرم گدوں پر سوتے ہو, لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے؟ ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی, لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی, لیکن تمہیں اتنے ایک ایک ہاتھ, دو ہاتھ ان گدوں پہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کروٹیں بدل رہے ہیں, دل بے چین ہے, دل بے قرار ہے, نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں, لیکن سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں, بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا, جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے. لوگ نہیں ہیں, یہاں تک کہ ہم ٹھیک ڈھنگ سے سو نہیں پاتے ہیں. اس کی وجہ ہے صرف ہماری کمزوریاں, ہماری تساہلی, اور ہم اپنے مذہب کے لیے وفادار نہیں ہیں, اپنے رب کے لیے وفادار نہیں ہیں. ہم راستے سے بھٹکتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح راستے پر صراط مستقیم میں چلنے کے توفیق عطا فرمائے. اور اسی وجہ سے آج ہمارے پاس تمام پریشانیوں کا انبار لگا ہوتا ہے, یہاں تک کہ ہم ٹھیک ڈھنگ سے سو بھی نہیں پاتے ہیں, اور ہمارے بچے ہمارے گناہ کے باعث وہ بھی بگڑتے ہیں, ان میں بھی ہم ان کو بگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ ایک افسوسناک ہے. حضرت کی اس تقریر سے درس یہی ملتا ہے کہ جب اللہ کے وفادار, اللہ کے رسول کو وفادار ہو جائیں گے آپ, تو آپ کی تمام پریشانیاں اللہ انشاءاللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا. پھر ایک عالم کی تقریر لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے دوست شبیر احمد سوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.